بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ امیہ ابن خلف مکے کے سرداروں میں سے ایک اہم سردار تھا جو کفر اور شرک کا بہت بڑا پیشوا تھا اور اسلام اور مسلمانوں کے حق میں روئے زمین کا ایک بہت بڑا شیطان۔ ایک دن اس کو پتہ چلا کہ اس کے کسی غلام نے بتوں کو پوجنے سے انکار کر کے کسی اور کو معبود بنا رکھا ہے۔ اس نے غلام کو فوراً بلا کر یہ پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم نے کوئی اور معبود بنا لیا ہے، سچ سچ بتاؤ کہ تم کس کی عبادت کرتے ہو؟ غلام نے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خدا کی۔ امیہ غصے سے لال پیلا ہو گیا اور کہنے لگا کہ محمد کے خدا کی عبادت کرنے کا یہ مطلب ہوا کہ تم ہمارے مقدس بتوں کے دشمن ہو۔ سیدھی طرح واپس آ جاؤ ورنہ ذلت کے ساتھ مارے جاؤ گے، اور میں یہ ہرگز برداشت نہیں کر سکتا کہ تم بتوں کی پوجا کرنے والے کی غلام ہو کر محمد کے خدا کی عبادت کرو۔ وہ غلام جو توحید کا سچی دل سے شیدائی ہو چکا تھا، اس نے بے دھڑک امیہ کو جواب دیا کہ میرے جسم پر تو تمہارا زور چل سکتا ہے، اپنا دل اور اپنی جان میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے خدا کے پاس رکھ چکا ہوں۔ اب اللہ کی عبادت ہی میری زندگی کا مقصد ہے، اور تمہارے خود سے بنائے ہوئے بتوں کو پوجنا اب میرے بس کی بات نہیں۔ یہ جواب سن کر امیہ ابن خلف غیظ و غضب سے دیوانہ ہو گیا۔ ایک غلام نے اسے بے دھڑک جواب دے دیا تھا۔ اس نے کڑک کر کہا کہ اچھا تو پھر اپنی بے دینی کا مزہ چکھو، میں دیکھوں گا کہ محمد اور اس کا خدا تجھے کیسے بچاتے ہیں۔ امیہ کے تشدد شروع ہو گئے۔ مکہ کی زمین اپنی گرمی کے سبب بڑی ہی مشہور تھی۔ امیہ اپنے غلام کو دوپہر کی تپتی دھوپ میں زمین پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیتا تاکہ نہ وہ ہل سکے اور نہ کروٹ لے سکے، محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین سے باز آ جائے۔ اس ظلم کے باوجود بھی اس غلام کے منہ سے سوائے آہد آہد کے کچھ نہیں نکلتا تھا۔ امیہ مزید غضبناک ہو کر اذیتیں بڑھاتا چلا جاتا۔ ایک مرتبہ امیہ نے تو ظلم کی انتہا کر دی۔ پورا ایک دن اور ایک رات غلام کو بھوکا پیاسا رکھا اور تپتی ہوئی ریت پر لٹا کر اسے تڑپنے کا تماشا دیکھنے لگا۔ اس کی یہ کوشش بھی غلام کو حق سے نہ ہٹا سکی۔ آخر تھک ہار کر امیہ نے مکے کے بدماش لڑکوں کو بلایا اور ان سے کہا کہ اس غلام کو اتنی اذیتیں دو کہ یہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اس کے خدا کا نام لینا بھول جائے۔ یہ لڑکی امیہ کی خوشی حاصل کرنے کے لیے اس بے بس غلام کو بری طرح مارتے پیٹتے تھے، جسم کے کپڑے اتروا کر لوہے کی چادریں پہنا کر تپتی دھوپ میں کھڑا کرتے، لیکن غلام کی زبان سے آہد آہد کے سوا کچھ نہیں نکلتا۔ پیارے دوستو، اسلام کی راہ میں یہ بے پناہ اذیتیں سہنے والے کوئی اور نہیں بلکہ صحابی رسول حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ انہی ظلم و ستم کے دوران ایک دن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ادھر سے گزر ہوا۔ آپ نے امیہ سے کہا کہ اس بے کس اور مظلوم پر اتنے ظلم و ستم نہ کر، اس نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟ وہ خدائے واحد کی عبادت کرتا ہے، اگر تو اس پر احسان کرے گا تو یہ احسان آخرت میں تیرے کام آئے گا۔ امیہ نے نہایت حقارت سے کہا کہ میں تمہاری اس خیالی آخرت کے دن کو نہیں مانتا، جو میرے دل میں آئے گا میں تو وہی کروں گا، کیونکہ یہ میرا غلام ہے اور میرا پورا حق ہے اس پر۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کا جواب سن کر کافی افسردہ ہوئے، پھر بھی آپ نے اسے سمجھایا کہ اس مظلوم پر ظلم و ستم کے پہاڑ توڑنا اس کے شایان شان نہیں، جس پر امیہ نے تنگ آ کر کہا تم اس کے اتنے ہی ہمدرد ہو تو اسے خرید کر لے جاؤ۔ حضرت ابوبکر صدیق جھٹ تیار ہو گئے اور فرمایا کہ اس کے کیا دام لوگے؟ امیہ نے کہا کہ تمہارے پاس ایک غلام ہے جس کا نام فسطاس رومی ہے، وہ مجھے دے دو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوراً ہی راضی ہو گئے، جبکہ امیہ کا خیال تھا کہ یہ ایک نہایت ہی غلام ہے جس کی قیمت زیادہ ہے، اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فوراً ہی اس کو امیہ کے حوالے کر دیا۔ امیہ کو سخت مایوسی ہوئی کیونکہ اس کو امید نہیں تھی کہ حضرت ابوبکر صدیق اپنا غلام اس کو ایک بار کہنے پر ہی دے دیں گے۔ اس نے ساتھ ہی 40 روپیہ چاندی کی فرمائش کی۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی خوشی اس کی وہ فرمائش بھی پوری کر دی، اور اس طرح وہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لے کر دربار رسالت میں حاضر ہوئے اور سارا ماجرا کہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نہایت ہی خوش ہوئے اور فرمایا ابوبکر اس کار خیر میں مجھے بھی شریک کرو۔
صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں اسے خدا کی راہ میں آزاد کر چکا ہوں۔ یہ سن کر زبان رسالت سے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کے لیے کلمہ رحمت جاری ہوا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اس غلامی میں 28 سال گزار دیے، لیکن اب چونکہ نہایت نیک اور پاکیزہ طبیعت کے مالک تھے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دعوت توحید دی تو آپ نے فوراً اسے قبول کر لیا، اور آزادی حاصل کرنے کے بعد حضرت بلال ہمیشہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر رہتے اور دل و جان سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کو کسی بھی چیز کا حکم دیتے تو وہ اپنی جان بھی لڑا دیتے۔ غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک تمام غزوات میں شامل رہے، لیکن حضرت بلال کی اسلام کے لیے سب سے بڑی خدمت اور ان کے لیے سب سے بڑی سعادت اسلام کا سب سے بڑا موزن ہونا ہے۔ ہجرت کے بعد جب مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعمیر ہوئی تو آپ نے حضرت بلال کو اذان دینے کا حکم دیا۔ آپ کی آواز نہایت ہی دل نشین تھی، اس میں ایک ایسی تاثیر تھی کہ اذان کی آواز سن کر سب لوگ اپنے کام چھوڑ چھاڑ کر مسجد کی طرف چلے آتے۔ 8 ہجری میں جب مکہ فتح ہوا تو کعبے کو بتوں سے پاک کرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا کہ اے بلال، کعبے کی چھت پر چڑھ کر اذان دو، اور یہ مبارک سلسلہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ تک اسی محبت اور عقیدت کے ساتھ جاری رہا۔ لیکن 11 ہجری میں جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر آخرت اختیار کر لیا تو اس عاشق رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر غم کا پہاڑ ٹوٹ پڑا، اور مدینے میں رہنا اب ان کے لیے دشوار ہو گیا۔ آپ کو ہر وقت پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یاد ستاتی رہتی تھی۔ آپ نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سن رکھا تھا کہ مومن کے لیے سب سے افضل عمل جہاد فی سبیل اللہ ہے، لہٰذا آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے خلیفہ اول حضرت ابوبکر صدیق کی خدمت میں حاضر ہوئے اور جہاد پر جانے کی اجازت طلب کی، لیکن حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ مجھے اس بڑھاپے میں تنہا چھوڑ کر مت جاؤ۔ تو حضرت بلال نے اس شرط پر ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی بات مان لی کہ اب وہ رسول اللہ کے بعد کسی کے لیے اذان نہیں دیں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق نے ان کی یہ بات مان لی، لیکن آپ کے دور خلافت کے بعد خلیفہ دوم حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں بھی جب بیت المقدس کی تسخیر کے لیے شام جانا پڑا تو وہاں عیسائیوں سے صلح نامہ پانے کے بعد حضرت عمر فاروق نے ایک خطبہ دیا اور بلال رضی اللہ تعالی عنہ سے درخواست کی کہ آج جبکہ قبلہ اول پر توحید کا پرچم لہرا رہا ہے تو اس باعظمت موقع پر اگر آپ اذان دیں تو ہم آپ کے مشکور رہیں گے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے اذان دینی شروع کی تو صحابہ کرام کو عہد نبوی کی مبارک یاد تازہ ہو گئی۔ شام کے معرکے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شام کے ہی ایک گاؤں میں رہائش اختیار کر لی، کیونکہ مدینے میں ہر وقت آپ کو نبی پاک کی یاد ستاتی تھی۔ لیکن ایک دن آپ نے خواب میں دیکھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت کی اور آپ نے فرمایا کہ اے بلال، کیا اب بھی وقت نہیں آیا کہ تم ہماری زیارت کے لیے آؤ؟ اس خواب کے بعد حضرت بلال فوراً ہی مدینے کی طرف روانہ ہو گئے اور وہاں جا کر روضہ رسول پر حاضری دی اور اس درد کے ساتھ روئے کہ حاضرین بھی اشک بار ہو گئے۔ وہیں حضرت امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی موجود تھے۔ نانا کے پیارے نواسوں کو آپ نے اپنے ساتھ چمٹایا اور بے تحاشا چومنے لگے۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالی عنہ اور حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ سے اذان فجر کی فرمائش کی۔ اگلے دن جب فجر کا وقت ہوا تو آپ نے اذان دینی شروع کی تو لوگوں میں عہد نبوی کی یاد تازہ ہو گئی اور لوگ اس طرح روتے ہوئے مسجد کی جانب چلنے لگے جیسے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دور واپس آ گیا ہو۔ ایسا دردناک منظر اس کے علاوہ کبھی دیکھنے میں نہیں آیا۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ نے 60 سال کی عمر میں وفات پائی۔ آپ کا مزار دمشق میں ہے۔ آپ کو دربار رسالت میں خاص مقام حاصل تھا۔ امید کرتی ہوں آپ کو آج کی ہماری ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید اسلامک ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے حوصلہ افزائی کریں۔ شکریہ۔